بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے واضح طور پہ معلوم ہو چکا ہے کہ دعا بھی عبادت ہے، اور پھر ہم ہر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک التجا کرتے ہیں اور اپنی بات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور حقیقت بات بھی یہی ہے، ہمارا رب، ہمارا الہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اور اسی طرح اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں مگر وہ قبول نہیں ہوتی، یا ہمیں وہ قبول ہوتی ہوئے نظر نہیں آتی، تو ایسی بات نہیں، ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ بعض کا صلہ اللہ رب العزت جلد عطا فرما دیتے ہیں، اور بعض کا صلہ دنیا میں ملتا ہے مگر دیر سے ملتا ہے، اور پھر بعض دعاؤں کا صلہ اللہ رب العزت دنیا میں نہیں عطا فرماتے بلکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت دعاؤں کا صلہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت صلہ عطا فرمائیں گے دعاؤں کا، تو انسان کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ ہاں، یہ بات اپنے ذہن نشین کر دیں کہ جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حرام مال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں دعا مانگتے ہوئے تو میں ان کو ان قریب دوزخ میں داخل کر دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے ہر عمل پر ہر وقت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اگر دنیا کے بادشاہ کے پاس جائیں، ایک دن مانگیں، دوسرے دن مانگیں، تیسرے دن دتکار دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے، بے نیاز ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیں، اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ کوئی شخص میرے پاس آ کر مجھ سے مانگتا ہے، اور مجھ سے مانگتا ہے، صرف میرے ہی سامنے سر وجود ہوتا ہے، اور میرے ہی سامنے آ کر اپنے جولی کو پھیلاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ تو سامعین محترم، دعا کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ جیسے جب آپ بیٹھیں گے دعا کے لیے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر دعا کے لیے بیٹھیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شروع میں حمد و ثنا بیان کریں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ پھر تیسری جو چیز اہم چیز ہے کہ جب آپ دعا کر رہے ہیں تو اس یقین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما رہے ہیں اور میری دعا قبول ہو رہی ہے۔ اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک دن حجاج بن یوسف ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک شخص کو، نابینا شخص کو دیکھا تو کہا کہ میں اگر واپس آیا، اگر آپ کی بینائی دور نہ ہوئی تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگی، اس نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، یا اللہ اب تو میری زندگی کا سوال ہے، اب تو یا اللہ میری آنکھوں کو لوٹا دے۔ پھر جب حجاج بن یوسف واپس آیا تو دیکھا تو اس کی آنکھیں سیدھی تھیں، تو کہنے لگا، حجاج بن یوسف نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ سے آپ نے سچے دل سے دعا مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور آپ کو آنکھیں لوٹا دیں۔ تو اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ پھر جو دعا آپ مانگ رہے ہیں وہ شرعی طور پہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں چوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ مجھے کامیاب کر، اس طرح کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ دنیا میں کامیابی کے لیے دعا مانگنی چاہیے، آخرت کی کامیابی کے لیے دعا مانگنی چاہیے، دوسرے لوگوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ کہتے ہیں
جب کوئی شخص دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے، دوسرے کے لیے قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن اس شخص کے لیے ضرور قبول ہوتی ہے جو شخص دعا مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف اپنے ہی سامنے سر وجود اور اپنے ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر اللہ کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔